یہ پاک نے فرمایا عثمان سراپا نور ہیں. عرض کیا گیا حضور نور کا کیا مطلب؟ فرمایا میں نے ایک ایک کر کے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا، اس لیے اللہ پاک نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر چلیے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں. صحابی نبی، کیا بات ہے. اب بات کرتے ہیں ایک اور عظیم صحابی کی. سبحان اللہ. اچھا، یہ صحابی کتنے کمال کے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال ہوا. ذکر خیر ہو رہا تھا پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کا. تو نبی پاک نے فرمایا عثمان سراپا نور ہیں. عرض کیا گیا حضور نور کا کیا مطلب؟ فرمایا میں نے ایک ایک کر کے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا، اس لیے اللہ پاک نے عثمان کا نام ذوالنور رکھا ہے اور جنت میں ان کا نام ذوالنورین ہے. ذوالنورین یعنی دو نور والا. ایک اور بات یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا سوائے سیدنا عثمان غنی کے کہ جس کے نکاح میں کسی بھی ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک بہن کا انتقال ہوا تو نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی. اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا، میں وہ ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اب اس سے ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی پاک کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. پہلے چلے میں ایک عقیدے والی بات بتا دوں. ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، جس کی جو مرضی کنفیوز کرتا ہے، اور آپ لوگ بھی جناب سن کے کنفیوز ہوتے ہیں. پہلے تو یہ طے کرو کہ سننا کس کو ہے. بہرحال نبی پاک نور ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے. آپ دنیا، بلکہ اب تو اس حدیث میں نبی پاک نے خود ذوالنورین فرما دیا حضرت عثمان غنی کو، لیکن آپ پھر بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، افریقہ، امریکہ، یورپ، کہیں بھی جائیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں ذوالنورین کون ہے تو کیا جواب آئے گا؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین. ذوالنورین کا مطلب دو نور والا. دو نور والا کیوں؟ کہ نبی پاک کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. ارے جناب، جس کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا ہو جائے تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نورانی آقا ہیں، نور والے آقا ہیں، اور ان کی صاحبزادیاں، ان کا گھرانہ نور والا کیوں نہ ہو. مگر اب میں نے کہا نا، ہم سیرت بھی سنیں گے اور اپنے لیے بھی کچھ سیکھیں گے. اب یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی فیملیز ہیں، جو شادی شدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی شادیاں ہونا باقی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں. میرے نزدیک زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ اور ویری رسکی ڈیسیشن، سب سے مشکل میں کہوں اور سب سے رسک والا ڈیسیشن کہوں، وہ بچے کی شادی کرنا ہوتا ہے. باپ سے پوچھو کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں داماد کیسا نکلے گا، سسرال والے میری بچی کو کیسے رکھ، کیونکہ جتنا بڑا سیکریفائس، جتنی بڑی قربانی عورت دیتی ہے نا، مرد نہیں دیتا. جن کی شادیاں ہو گئی نا، اپنی بیوی کی اس بات پر قدر کرو. میں اور آپ گھر چھوڑ کر نہیں گئے، میں جہاں رہتا تھا وہی ماں باپ ہے میرے پاس، وہی فیملی، وہی انوائرمنٹ اور وہی شہر. بعض اوقات تو شہر بھی ہمارا وہ ہوتا ہے. وہ بیچاری جہاں 18 سال 20 سال اپنی زندگی جس نے گزاری، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنا اسٹائل، اپنا انداز، ہر فیملی کا اپنا رہن سہن انداز ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ کر ایک اجنبی دنیا میں آتی ہے. کتنی بڑی، آپ اپنے بارے میں سوچو کہ مجھے سب اپنا چھڑوا کر کسی فیملی کے ساتھ رہنے کے مجبور کر دیا جائے، کتنا مشکل ہو جائے گا. اچھا، یہاں آ کر بھی اب اس کو ان سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. شوہر کی رضا کیسی، شوہر کیا چاہتا ہے، پھر ساس بہو کے مسائل کیا ہیں، فیملی کی ریت رواج کیا ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ تو لیکچر دیتے ہیں، بیٹا دیکھو ہماری فیملی کا یہ انداز ہے، ہم تو یوں اٹھتے ہیں، یوں سوتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ پیتے. وہ بیچاری ابھی تو آئی ہے، سب لوگ اپنا اپنا سافٹ ویئر ڈال رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی قدر کرنی ہوتی ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو سمجھو
کہ 20 سال کسی نے لائف کہیں گزاری ہے, 22 سال 18 سال جس بھی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہے وہ کہیں اور پلی بڑی ہے, اور رائٹ ابے یہاں آتے ہی کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک ڈسک نکالی دوسری لگا دی, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا, اپڈیٹ کا بٹن دبایا بندہ چینج. بندہ اتنا جلدی چینج نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے. آپ بھی تو پیار دیں, عزت دیں, محبت دیں, انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ایک تو اتنی بڑی, اور پھر ماں باپ کا جو ٹینشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا ہیں, اور لیکن پھر بھی یہ رسک سبھی لیتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, بعض اوقات بڑا اچھا نکلتا ہے, بعض اوقات بڑی زبردست پرابلم بھی ہو جاتی ہے. اللہ سب کے بچوں بچیوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. مگر مثال کے طور پہ کہیں بچی دے دی, اب بچی کے ساتھ تو زیادتی جو ہو رہی ہے, بندہ کہتا ہے اب تو کچھ کر نہیں سکتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عثمان غنی کا پیار اور اعتماد دیکھیں. ایک بیٹی دی, اس بیٹی کا وصال ہو گیا, آقا نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کو عطا فرمائی. سوچو نا کیسا اعتماد تھا. اور فرماتے 100 بیٹیاں ہوتی تو 100 کی 100 عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ ہوتا ہے فیملی ممبر ہیں. ہم کیسے ہیں, ہم میں کئی داماد بیٹھے ہوں گے, کئی تو بڑے اچھے ہوں گے اور کئی ناک میں دم کیا ہوا ہوگا. بھائی داماد جو ہوں, داماد کا تو کام ہی ذرا ٹور دکھانا ہے, پتا تو چلے حضرت میں داماد ہوں, سب سے آخر میں دعوت میں جائیں گے, جانتے بوجھتے ساری دعوت انتظار کر رہی ہے, بھائی کیوں شروع نہیں ہو رہا کھانا. وہ حضرت داماد نہیں آئے نا, اس کے بغیر نہ کھانا شروع ہو سکتا ہے, اس کے بغیر. اچھا ٹینشن میں ہی رہتے سسرال والے ہیں کہ حضرت آ گئے, اب اس کا خیال رکھو ورنہ میری بیٹی کی خیر نہیں ہے. توبہ ہے یار. اب تو پہلے تو ہمارے زمانے جب ہم چھوٹے تھے نا, یہ بزرگوں کو یاد ہوں گے واقعات, اللہ نہ کرے اب ہوتے ہوں, اب کم ہو گئے, اب کم سننے کو ملتے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں نام نہیں لیتا, جو ہے ایک دعوت میں گیا, ایک ہماری اپنی فیملی کے لوگ تھے, تو میں نے وہ ہوتا نا, ہم شادی سے پہلے ہم دوستوں کو کہتے ہیں یار تم نے یہ والا کھانا دیکھنا ہے, آپ نے کولڈ ڈرنک دیکھنی ہے, آپ نے مہمانوں کو دیکھنا ہے, آپ نے ذرا لائٹ وغیرہ دیکھنا ہے, ہم ڈیوٹی بانٹتے ہیں. جس کی دعوت ہوتی تھی وہ کہتا ہے 2 بندوں کو تمہارا کوئی کام نہیں ہے, صرف میرے داماد کو دیکھنا ہے, اس کو صحیح کھانا دے دینا, اس کو گرم چائے ملنی چاہیے, روٹی گرم, اس نے گھر جا کر ہنگامہ کر دینا ہے. یار کیا مطلب داماد ہے یہ ٹینشن ہے. اچھا یہ بندہ اپنے باپ باپ کے ساتھ ایسا نہیں تھا, داماد بنتے ہی سافٹ ویئر چینج ہوتا ہے. کیوں بھائی, کس نے کہا؟ حالانکہ سسرال والے بھی میرے ماں باپ ہی ہیں, یہ مجھے سیکھنا چاہیے. حضرت عثمان غنی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا, تو بنو نا داماد, کہ لوگ کہیں کہ یار کمال داماد ملا ہے, میرا بیٹا بن گیا بھائی, میرے گھر میں رونق آ گئی, میرا مددگار آیا ہے, نہ کہ میرا انسپیکٹر آیا ہے. یہ سیکھیں. اور وہی نوجوان اتنے سارے جو بیٹھے ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. میں صرف داماد کو کاؤنٹر کرنے نہیں آیا, ہر طریقے سے. اگر کوئی بہو بنتی, میرا بیان اگر لائیو جا رہا ہے یا بعد میں میری بہنیں سنیں, آپ اگر کہیں بہو بن کے جا رہی ہیں تو آپ بیٹی بنے نا. اچھا صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں, اور بھی بہت سارے رشتے ہو جاتے ہیں. جو بھی رشتہ ہو, ہم ہر رشتے میں یہ ثابت کریں کہ ہمارے رشتے کے بعد ہم کمفرٹیبل ہیں, ہم آسان ہیں, ہم راحت پہنچانے والے ہیں, ہم تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کی حدیث سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون ہوتا ہے؟ جو نرم ہوتا ہے, نرم دل ہوتا ہے, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں, اور وہ سہل آسان ہوتا ہے. اب میں باقی 2 پہلے والوں کو تو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن سہل ان کو اگر ڈسکس کروں کہ مومن آسان ہوتا ہے. اب سارے میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں ذرا اپنے بارے میں غور کریں. اگر میں کہتا تو ہوں کہ میں مومن ہوں اور اچھا مومن ہوں, تو کیا میں آسان ہوں؟ اب یہ کہاں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر میں شوہر ہوں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے آسان ہوں, یا بیوی بچے بہت ڈرتے ہیں مجھ سے, تکلیف میں ہیں مجھ سے, کہہ نہیں پاتے مگر بڑی پرابلم ہے میری وجہ سے. میں اگر بیٹا ہوں تو اپنے ماں باپ کے لیے آسان ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں بھائی ہوں تو میرے بھائی بہنوں کے لیے آسان ہوں. اگر میں مسجد میں نماز پڑھنے آنے والا نمازی ہوں تو کیا امام اور کمیٹی والوں کے لیے آسان ہوں, یا مسجد میں آ کر بھی ہنگامہ ہی کرتا ہوں؟ اور اگر میں امام ہوں تو کیا میں نمازیوں کے لیے آسان ہوں؟ اب دیکھتے جائیے, غور کرتے جائیے, ہر بندے کو چیک کرنا ہے. میں ٹیچر ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہوں, اور اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا اپنے ٹیچر اور انتظامیہ کے لیے آسان ہوں؟ اگر میں پڑوسی ہوں تو اپنے پڑوسی کے لیے آسان ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں, پیسے دینے سے پہلے بندہ کچھ اور, پیسے لینے کے بعد بندہ کچھ اور. قرضہ لینے سے پہلے حضرت آپ کی بڑی مہربانی, بہت پریشان, پیسے دے دے 3 مہینے میں ہاتھ جوڑ کے لوٹاؤں گا. پیسے لے کر گیا, اس کے بعد فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا. بندہ کہ یار کیا میں نے تو قرضہ دیا, جواب ہی نہیں دیتا. یہ تو آسانی نہ ہوئی نا.
مزہ پتہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ میرے دوست کہیں یار اس کے ساتھ دوستی میں مزہ آیا، پڑوسی کہیں پڑوسی بنانے میں لطف آیا، رشتہ دار کہیں رشتہ داری کرنے میں مزہ آیا، کاروبار کرنے والا کہے کیا بندہ ہے یار، کاروبار کیا، اپنے زبان کا پکا ہے، سچ بولنے والا، ایماندار، وعدوں کا پکا ہے، میں مسجد میں جاؤں تو مسجد میں رونق آ جائے، دوستوں میں جاؤں تو دوست خوش ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے جدھر جاتے تکلیف ہے، لوگ کہتے نہ آئے تو اچھا ہے یار، جب آتا ہے کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی تنزی ہے، جھگڑا ہی ہے۔ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ مومن پکے نہیں ہیں۔ مومن تو آسان ہوتا ہے، ہاں اس سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے میں کہ حضرت کو سمجھائیں گے تو حضرت نے ڈانٹنا ہی ہے، سمجھنا تو ہے نہیں ہے، ان کو کبھی کوئی مشورہ مانگو تب بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی طنز ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا مت بنیے۔ اور میں اب بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ زندگی میں آسان بن گئے نا، لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بن گئے، آپ کے لیے ساری زندگی آسان ہو جائے گی، ساری دنیا آپ کے لیے آسانی کرنے والی بن جائے گی۔ ہمیں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں یار میرا کوئی دوست نہیں بنتا، مجھے کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا ہے، میرے ساتھ لوگ فری جلدی نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے حضرت، آپ اپنی خود کی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سے دوستی کرنے میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو آسان بنیے۔ حضرت عثمان غنی کے ایک وصف سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کتنے آسان تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان کتنا اچھا پڑوسی ہے۔ حضرت عثمان پڑوسی بھی تھے نبی پاک، داماد بھی تھے، پڑوسی بھی تھے۔ فرمایا کتنا اچھا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں گرنے والے پانی کی آواز بھی مجھے نہیں آتی ہے۔ حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ اچھا اب یہ جو گواہی ہے نا کہ عثمان کتنا اچھا پڑوسی، اس کا فیضان سوچو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہم اچھے ہیں یا ہم برے ہیں؟ بھائی ابھی میں آپ سب سے پوچھوں کون کون اچھا ہے تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، حضرت مجھ سے اچھا کون جناب، سارے ہی اچھے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں اچھے ہیں نا، پتہ کیسے چلے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اچھے ہیں؟ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر فارمولہ دے دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا حدیث کا خلاصہ، اگر تمہارے پڑوسی کہیں تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، پڑوسی کہیں تم برے ہو تو تم برے ہو۔ دیٹس اٹ، پڑوسی کی گواہی ہے۔ اب بتاؤ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، پڑوسی کی تو ناک میں دم کیا ہوا ہم نے، پڑوسی کو تو ہمارا منہ نہیں دیکھنے کے لیے تیار ہے، اس کو دنیا سے دوستی، پڑوسی سے لڑائی ہے۔ اچھا کچھ تو پڑوسی ایسے جن کو ایک دوسرے سے سلام دعا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں برابر میں کون رہتا ہے، کئی برسوں تک پوچھتے نہیں ہے کون رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا نا گھر میں اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو مدد کو پہنچ سکتا ہے نا وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے ہی بات بند رکھی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ پڑوسی کی اہمیت کا عالم یہ ہے، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ہے، بہت صدقے دیتی ہے، نفل پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات دیتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے اس کی زبان کی وجہ سے۔ فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک اور عورت کی بات بتائی، حضور اتنے زیادہ صدقے خیرات نہیں کرتی، بس فرض نمازیں پڑھتی، نفل صدقے وغیرہ نہیں کرتی، مگر پڑوسیوں کو بڑا خیال رکھتی ہے۔ آقا فرماتے وہ جنتی ہے، وہ خیر والی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، پڑوسی راضی تو رب راضی۔ تو ہمیں بلا وجہ پڑوسیوں سے نہیں بگاڑنی چاہیے، محبت درگزر کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آ جاتا ہے کوئی ایسا پڑوسی جو ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے، آپ صبر کریں، لیکن اب آپ غور کریں کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے بہترین پڑوسی بننے کا بھی سبق ملا نا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، باقی حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جتنے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے لیے رول ماڈل اگر کوئی کہا جائے نا، پیسے والے نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کاروباری بندے نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو حضرت عثمان غنی ایک رول ماڈل ہیں کہ مالدار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی تھے، مسجدیں بنانے والے بھی تھے اور نماز پڑھنے والے بھی تھے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم چندہ دے کر سمجھتے ہیں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، بھائی مسجد میں چندہ دیا نا، بھائی مسجد آپ نے بنائی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز فرض ہے۔ حضرت عثمان غنی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مگر تہجد گزار بھی تھے، تلاوت قرآن کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، رات دعائیں کرنے والے۔ ہمارے یہاں نارملی پیسہ آ جائے تو بندہ کہتا ہے بھائی پیسے لے جاؤ مجھ سے جتنے دین کے کام کے لیے چاہیے، اپنے آپ کو نہیں پیش کرتے۔ اگر حضرت عثمان غنی کو دیکھنا ہے تو سبحان اللہ، ہر غزوے میں ساتھ ہیں، ہر موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے حیا کا عالم کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سب سے بڑے با حیا عثمان غنی ہیں۔ اللہ ان کی حیا کی چادر کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے۔
اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے، آنکھوں کی بے حیائی، بد نگاہی، ہر وقت موبائل پہ غلط چیزیں دیکھنی ہیں، دوستوں میں گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں، مرد عورت لڑکے لڑکیاں آپس میں جناب وہ رابطے جو چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو برباد کرنے والی ہیں۔ مسلمان حیا کا پیکر ہوتا ہے، اور نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جس کا مضمون ہے جس میں حیا نہیں، اب اس کی مرضی جو چاہے کرے، یعنی گویا نبی پاک نے اپنے سے دور فرما دیا کہ جب حیا اٹھتی ہے نا تو بندہ وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچے بچیوں کو اور ہم سب کو بھی حیا کی جو ہے وہ خوبصورت عادت نصیب فرمائے، عثمان با حیا کا صدقہ نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کے مال پر تو بڑی بات ہوتی ہے، ہم چھوٹے تھے تو ایک دعا ماں سے یا دادا دادی سے سنتے تھے، اللہ عثمان غنی کے خزانوں سے تجھے عطا فرمائے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم حضرت عثمان غنی کا خزانہ تو مانگتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی تو مانگی ہے نا۔ خزانے تو بہت سے لوگوں کے پاس آ گئے مگر دل سے نکلتا نہیں ہے۔ عثمان غنی بانٹتے تھے اور اللہ انہیں اور عطا فرماتا تھا۔ آج میں دعا کرتا ہوں میرے رب سے، مولا عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ عطا فرما۔ دوستو، آپ نے خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنے اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا۔ اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔